بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ ولی کامل اور ایک علمی تحقیقی شخصیت حضرت علامہ سیدنا عبدالرزاق مکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار پر انوار پہ حاضر ہوں۔ آپ کی ولادت افغانستان کے مشہور شہر غزنی میں ہوئی۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی غزنی شہر میں حاصل کی۔ آپ کا گھرانہ علم و تحقیق والا گھرانہ ہے اور آپ کو یہ چیز وراثت میں ملی۔ آپ بہت بڑے شیخ الحدیث بھی تھے، بہترین مدرس بھی تھے اور ایک بے باک صوفی بھی تھے۔ کچھ عرصہ بعد آپ وہاں سے پشاور تشریف لے آئے۔ ان دنوں میں شہنشاہ نصیر الدین ہمایوں کی حکومت تھی۔ پھر آپ وہاں سے مکہ المکرمہ چلے گئے۔ کچھ عرصہ آپ نے مکہ المکرمہ میں گزارا۔ جب دوبارہ شہنشاہ نصیر الدین ہمایوں ہندوستان کے تخت پر متمکن ہوئے تو آپ واپس دہلی چلے آئے۔ نصیر الدین ہمایوں نے آپ کو بٹالہ کی جاگیر دی۔ کچھ عرصہ آپ نے وہاں پہ گزارا۔ پھر آپ وہاں سے بھی چھوڑ کے پھر آپ شہر لاہور میں تشریف لے آئے۔ یہیں پہ آپ نے اپنی مستقل اقامت اختیار کی۔ ان دنوں یہاں پہ حضرت میرا موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت شہرہ تھا، تو آپ نے ان کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ انہوں نے آپ کی روحانی منزلیں طے فرمائیں اور حضرت میرا موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ ان کے مرید بھی تھے اور انہوں نے آپ کو خلافت بھی عطا فرمائی۔ آپ ان کے خلیفہ اعظم بھی تھے۔ اس کے بعد آپ نے یہیں پہ ایک مسجد کی بنیاد رکھی جسے آج نیلا گنبد مسجد کہا جاتا ہے، اور ایک ساتھ مدرسہ بھی قائم کیا جہاں پہ علم کے متلاشی علم کے پیاس سے آ کر اپنی علم کی پیاس کو بجھاتے۔ سلطان شہنشاہ جلال الدین اکبر کے دور میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کو اسی جگہ پہ دفن کیا گیا، اور آپ کے اس احاطے میں 11 قبریں اور بھی ہیں جو آپ کے شاگردوں کی ہیں اور آپ کے خاندان کے احباب کی قبریں ہیں۔ آپ مغلیہ حکومت کے بعد سب سے پہلے آپ کا جو یہ گنبد ہے یہ جلال الدین اکبر نے بنوایا۔ پھر سکھوں کے عہد میں اس کو بہت نقصان پہنچا، وہ اس گنبد کے اوپر جو جواہرات لگے اس کو بھی اتار کے لے گئے۔ انگریزوں کے عہد میں اس کو مزید نقصان پہنچایا گیا۔ اس درگاہ کو، مسجد کو بارود خانے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یہاں پہ آتشی اسلحہ بنایا جاتا۔ پھر قیام پاکستان سے چند سال قبل سید رحمت علی انہوں نے اس مسجد کو واگزار کروایا اور اس کی اثر نو تعمیر کی۔ جو گنبد کے اندر دراڑیں پڑ چکی تھیں ان کو دوبارہ ٹھیک کروایا، مسجد کی اثر نو تعمیر کی۔ قیام پاکستان کے بعد یہ مسجد اور یہ دربار پھر اوقاف کی تحویل میں چلا گیا، جو اب تک اوقاف کی تحویل میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان کے فیضان سے فیضیاب فرمائے اور ہماری دعاؤں کو مقبول کرے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔